پرملال ہوا۔ روح آباد تشریف لانے سے پہلے جب آپ جونپور تھے اس وقت کا ایک واقعہ بتاؤں۔ یہ واقعہ میرے خیال سے، میری امید سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، بہت کم لوگ اسے جانتے ہوں گے۔ جب آپ جونپور تشریف لے گئے، جونپور کی جامع مسجد میں جب آپ نے اپنا قیام فرمایا، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی کا زمانہ تھا، سلطان ابراہیم شاہ شرقی کی بادشاہت تھی، ان کا دور تھا۔ جب آپ جونپور کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے تو سلطان نے یعنی بادشاہ نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بات بادشاہ کے درباریوں کو پتہ چلی تو بادشاہ کے بارگاہ میں آنے والے علماء میں سے ایک عالم دین حضرت شہاب الدین دولت آبادی علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ پہلے میں جاتا ہوں اور میں حضرت مخدوم سے ملاقات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آئیے گا۔ اب حضرت مخدوم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سلطان حضرت شہاب الدین دولت آبادی کی 4 خواہشیں تھیں اور وہ خواہشیں ایسی تھیں کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ خواہش جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں میں انہیں ذکر بھی نہ کروں اور وہ میری یہ خواہش پوری کریں۔ پہلی خواہش تھی کہ حضرت مخدوم مجھے کوئی لقب دے، لقب عنایت فرمائے بنا مانگے، میرے من میں یہ خواہش رہے میں اس کا ذکر نہ کروں اور وہ مجھے کوئی لقب عنایت فرمائے۔ دوسری خواہش تھی جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی ایسی چیز کھلائیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ کھائی ہو، اور یہ میں ان سے کہوں گا نہیں، خود بخود انہیں یہ سمجھنا ہوگا۔ ایک طرح کا امتحان تھا، سمجھیے۔ بہرحال، اور تیسری خواہش یہ تھی کہ جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دیں جو تحفہ مجھے آج سے پہلے کسی نے نہ دیا ہو، مجھے کبھی ایسا تحفہ نہ ملا ہو۔ اور چوتھی خواہش بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس وقت شیعت بھی بڑے زور و شور پر تھی۔ شہاب الدین دولت آبادی نے سن رکھا تھا کہ معاذ اللہ حضرت مخدوم سمنانی خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت علی کو چھوڑ کر جو 3 خلیفہ ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور حضرت علی کو چھوڑ کر خلفائے ثلاثہ کا نام حضرت مخدوم نے معاذ اللہ اپنے تلوے پر لکھوا رکھا ہے۔ انہوں نے یہ سن رکھا تھا حضرت شہاب الدین دولت آبادی نے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ بھی وہ خود سے ہی ظاہر کریں، میں ان سے پوچھوں گا نہیں۔ بہرحال حضرت شہاب الدین دولت آبادی جب حاضر بارگاہ مخدوم سمنانی ہوئے جامع مسجد کے، خواہش تھی کہ یہ بھی وہ خود سے ہی ظاہر کریں، میں ان سے پوچھوں گا نہیں۔ بہرحال حضرت شہاب الدین دولت آبادی جب حاضر بارگاہ مخدوم سمنانی ہوئے جامع مسجد کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہی ہو رہے تھے کہ آپ نے جو صافہ باندھا تھا وہ دروازے کی چوکھٹ سے لڑ گیا اور وہ کھسک گیا صافہ۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، ملک العلماء اپنا صافہ سنبھالیے۔ انہوں نے من میں کہا کہ پہلی خواہش تو پوری ہو گئی، ملک العلماء کا لقب دیا حضرت مخدوم سمنانی نے۔ بہرحال مجلس میں جا کر بیٹھے حضرت شہاب الدین دولت آبادی، حضرت ملک العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں جا کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھیر آئی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، ملک العلماء آپ نے کھیر تو بہت کھائی ہوگی؟ کہا جی حضور کھیر کھائی ہے۔ کہا یہ بھی کھیر ہے؟ من میں سوچا تو اس میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے من میں سوال کیا کہ میں تو کوئی ایسی غذا ایسی چیز کھانا چاہتا تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ کھائی ہو۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، یہ کھیر ہرن اور نیل گائے کے دودھ کی ہے۔
اب اس وقت میں ہرن اور نیلگائے کے دودھ کی کھیر یہ سب بہت مشکل بات ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی بڑی مشکل بات۔ مجلس میں جا کر بیٹھے حضرت شہاب الدین دولت آبادی، حضرت ملک العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں جا کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھیر آئی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا ملک العلماء آپ نے کھیر تو بہت کھائی ہوگی؟ کہا جی حضور کھیر کھائی ہے۔ کہا یہ بھی کھیر ہے؟ من میں سوچا تو اس میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے من میں سوال کیا کہ میں تو کوئی ایسی غذا ایسی چیز کھانا چاہتا تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ کھائی ہو۔ حضرت مخدوم نے فرمایا یہ کھیر ہرن اور نیلگائے کے دودھ کی ہے۔ اب اس وقت میں ہرن اور نیلگائے کے دودھ کی کھیر یہ سب بہت مشکل بات ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی بڑی مشکل بات ہے، اور واقعی میں انہوں نے ہرن اور نیلگائے کے دودھ سے بنی ہوئی کھیر آج سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ دوسری خواہش بھی پوری ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حضرت مخدوم نے ہدایہ، ایک کتاب ہے فقہ کی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، ہدایہ کا ایک نسخہ منگوایا۔ نسخہ یعنی ایک ہدایہ کتاب منگوائی، اور وہ ہدایہ کا جو نسخہ منگوایا تھا وہ صاحب ہدایہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور اس صاحب ہدایہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے اس نسخے کے حاشیے پر حضرت مخدوم نے حاشیہ لگایا تھا۔ اس نسخے پر جو حاشیہ تھا وہ حضرت مخدوم کا تھا، اور وہ خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اب انہوں نے چاہا تھا کہ کوئی ایک ایسا تحفہ دیں جو مجھے آج سے پہلے کبھی نہ ملا ہو، تو ہدایہ شریف، وہ بھی صاحب ہدایہ جو مصنف ہیں ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہدایہ، اور اس پر جو حاشیہ وہ حضرت مخدوم کا، اور وہ بھی حضرت مخدوم کے ہاتھوں سے لکھا ہوا حاشیہ۔ تو واقعی میں ایسی نعمت، ایسا تحفہ آپ کو آج سے پہلے، یعنی حضرت شہاب الدین دولت آبادی کو آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ 3 خواہشیں پوری ہو گئیں۔ چوتھی خواہش، تھوڑی دیر محفل میں جب بیٹھے، اب جانے کا وقت ہوا، جانے کے لیے اجازت مانگی تو حضرت مخدوم نے اجازت دے دی۔ من میں سوچ رہے ہیں کہ چوتھی خواہش تو پوری نہیں ہوئی، لگتا ہے کچھ کمی ہے۔ بہرحال حضرت مخدوم نے روکا، فرمایا کہ ایسا ہے میں مقیم تھا، اور مقیم یعنی وضو کا جو معاملہ ہوتا ہے مسافر اور مقیم، میں مقیم تھا اور میری مقیم کی مدت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرا خف اتار دیں۔ خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو۔ میں نے جو چمڑے کا موزہ پہنا ہے آپ اسے اتار دیجئے تاکہ میں وضو کروں اور پیروں کو دھل لوں۔ حضرت شہاب الدین دولت آبادی نے آپ کا خف یعنی چمڑے کا موزہ اتارا تو دیکھا کہ تلوے ایک دم سادے ہیں، تلووں پر کچھ نہیں لکھا ہے۔ دیکھیے چوتھی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی آپ کی ساری زندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کا پورا بایو ڈاٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ والوں کے سامنے۔ بہرحال اب حضرت مخدوم کا نام جب آتا ہے تو ذہن ایک خانقاہ